اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اپریل 1982 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 48/11۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں تذکرہ چلا آ رہا تھا صلح حدیبیہ کا۔ اس واقعہ کی اہمیت اور نزاکت کا اندازہ اس سے بھی لگ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ قریب یہ پوری سورہ فتح اسی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں خاص بات اور بھی آئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کشمکش و شورش تھی، اس میں ایک تو یہ قریش تھے، کھلے بندوں دشمن، میدان جنگ تک کے لیے آنے والے۔ یہ ان کا کریکٹرسٹک جسے کہتے ہیں، یہ چیز ان کی قومی خصوصیت کہہ لیجئے کہ یہ کھلے بندوں دشمنی ہوتی تھی، کھلے بندوں دوستی ہوتی تھی۔ یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو شروع سے ہی ان کا کریکٹر، ان کے کردار ہی یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر قسم کی منافقت ان کے ہاں جائز۔ لیکن خود عربوں کے ہاں بھی یہ جو قبائل تھے بعض، اور وہ زیادہ تر مدینہ طیبہ کے گرد و پیش کے جو قبائل تھے، ان کی یہ کیفیت تھی۔ انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ حضور تشریف لائے مدینہ میں تو یہ قبائل بھی اسلام لے آئے، لیکن ان کے اسلام کے متعلق خود قرآن کریم نے یہ بات واضح کی، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہماری اہمیت تو قرآن کی تلاوت تک ہی رہ گئی۔ یہ سب چیزیں تو بیان اس لیے ہوئی تھیں کہ ہم اس آئینہ میں اپنے عکس کو دیکھیں کہ شکل کیسی ہے۔ 49/14، 49/14۔ قالت الاعراب آمنا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے ان کے اس قول کی کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے رسول ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ غور طلب چیز ہے۔ وہ ہماری اصطلاح میں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ کافر کے کافر ہیں۔ ان سے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لے آئے۔ کیوں نہیں؟ یہاں بات ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں یہ لے آئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ تمہیں ابھی یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اتنی سی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے، کہو کہ یہی بات کہیں وہ، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی یہ جو سلطنت کے سامنے، مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا جسے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ کافر کے کافر رہے تھے۔ ایک تو یہ شکل بھی تو تھی، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، مملکت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، معاہدے بھی کیے، صلح بھی کی، شکست بھی کھائی، اس کے باوجود اپنا مذہب نہیں بدلا۔
لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مذہب تو تبدیل کر لیا، جو کچھ بھی تھا پہلے، جسے ہم کہیں گے کہ مسلمان تو یہ ہو گئے، تو اپنے آپ کو وہ مومن کہتے تھے، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کہا ان سے کہو کہ یہ نہ ابھی کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو وہ اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اس نظام، اس مملکت کے سامنے۔ کیوں یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان نہیں لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں؟ ایسا کیوں کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو آئینہ ہے ہمارے سامنے کہ جس میں ہم دیکھیں اپنے ایمان کی شبیہ کو۔ جو ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا اس کے متعلق کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ کہیں ہی نہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہی کہیں کہ ٹھیک ہے اس مملکت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا۔ مملکت تو آج وہ ہے نہیں اسلامی کہیں بھی جس کے سامنے سر جھکانے کی بات ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ مسلمان نام رکھانے والی قوم کے گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ان سے کہو یہ نہ کہیں۔ اب ایک تو چیز ہے مسلمان قوم، یہ ٹھیک ہے، وہ مسلمان قوم کے فرد تو ہم بن جاتے ہیں پیدائشی اعتبار سے، جسے نیشنلٹی کہتے ہیں نا آج کل کی اصطلاح میں، قومیت جسے کہتے ہیں، وہ پیدائشی قومیت بھی ہوتی ہے۔ جو قومیت باپ کی ہو پیدائش کے اعتبار سے وہی قومیت بچے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ نیشنلٹی کا لا ہے، قانون ہے یہ۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، یہ اسلام ہماری نیشنلٹی ہے۔ مسلمان قوم کے افراد ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، وہ بھی اس اعتبار سے۔ اور اگلی بات جو ہے جس سے روکا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، کیوں؟ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان من، اپنے اپنے دل کو ٹٹولنے کی بات ہے۔ کیا اس کی گہرائیوں میں کہیں کوئی رمق بھی نظر آتی ہے ایمان کی ہمیں؟ ہم سے تو اگر کوئی پوچھے کہ تم کیوں مسلمان ہو، ہمیں تو اس سادہ سا سوال کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو یہ رہی بات، یہ بات کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں۔ شاید آپ متعجب ہوں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ شخص جب بات کرتا ہے تو شدت تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان من، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، یہ جواب کسی عوام کی طرف سے نہیں دے رہا۔ آپ کے ہاں کے بڑے بڑے جید علماء کرام، وہ جو پنجاب فضادات کمیٹی 1953 کے مارشل لاء کے بعد قائم ہوئی تھی، اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہوئی ہے، وہ موجود ہیں۔ ملک بھر کے علماء کرام کو ان لوگوں نے وہ عدالت کی حیثیت سی اس کمیٹی کی، وہ جسٹس منیر مرحوم اس کا چیئرمین تھا۔ انہوں نے ان علماء کرام سے پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیجئے جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ ان حضرات میں سے اکثر و بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا وی ریکوائر نوٹس، کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ ہم فوراً ہی اس کا جواب دے دیں کھڑے کھڑے، اس پہ تو بہت کچھ غور و فکر کی بات ہے، سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کے یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔
ویسے یہ روز بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آیا تارا مسیح اور ہم نے اس کو مسلمان کر دیا، ہمارے ہاتھ پہ وہ ایمان لے آیا، فلاں مولانا صاحب کے دست سعادت ماپ میں مشرف با اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان نام رکھ دیا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو بیشتر نے تو یہ کہا کہ صاحب اس کے لیے تو خاصا وقت چاہیے ہمیں، تحقیق کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، پھر بتا سکیں گے۔ اور جنہوں نے کوئی جواب دیا، کسی ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ اب بھی ان میں سے دو مختلف فرقوں کے حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیجیے آپ، دیکھیے کیا جواب ملتا ہے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جائیں گی۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے، قرآن نے جو معیار بتایا ہے کہ یہ کہنے کا حق اسی کو پہنچتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر چکا ہو۔ ایمان تو کہتے ہی اسی کو ہیں۔ قلب و دماغ کی پوری رضامندی اور اطمینان کے ساتھ علی وجہ البصیرت دلائل و برہان کی روح سے یہ جو دعاوی ہیں قرآن کے، ان کو صحیح تسلیم کرنا، اور ایسا تسلیم کرنا کہ پھر یوں ہی یہ دل سے نہ نکل جائے، اس کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوا ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ ایمان فی قلوبکم، کہا اب اس کے بعد اگلی بات ہے مومن ہونے کے لیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ باقی رہا یہ کہ صاحب اسی حالت میں اب جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن نہ بھی کہیں، اب یہ جتنے یہ اعمال ہیں، یہ جتنے احکام ہیں، ان کی ہم اطاعت اگر کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب ضائع جائیں گے؟ کہا یہ بات نہیں ہے، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن تمہیں مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہ اتر چکا ہو۔ تو یہ تو قیامت تک کے لیے ایک معیار قائم ہو گیا ایمان کا۔ یہ تھے وہ آراب، یہ دل کی گہرائیوں میں جو نہیں اترا تھا ایمان، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ وہی چیز جو منافقین کے متعلق قرآن نے کہی ہے نا، وہ یہی لوگ تھے۔ حدیبیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ بڑا اہم اور بڑا نازک تھا اس دور کی تاریخ میں۔ اس سے پہلے یہ 6 سال کے اندر، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں قریش کے ساتھ، لیکن وہی ہجوم کر کے آتے تھے، مدافعانہ جنگیں کہیے ان کی، یہ باہر نکل کے مکے تک نہیں پہنچے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ طے کیا گیا، جنگ کے لیے نہیں، صرف کعبے کے لیے، عمرہ کہہ لیجئے، کیونکہ ابھی تو حج کے دن بھی نہیں شروع ہوئے تھے۔ یہ اس مقصد کے لیے گئے تھے، ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم صرف اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے تو کعبہ یا مکہ جسے اوپن سٹی کہتے ہیں آپ، اس ساری دنیا کے لوگ، تمام قبائل، تمام عرب، وہ وہاں آتے تھے، جاتے تھے، ہجوم رہتا تھا، میلے لگتے تھے، اور پھر حج کے دنوں میں تو پوچھو ہی نہ کہ کتنی بڑی جمعیت وہاں ہوتی تھی۔ قریش کی تو سیادت اور امارت قائم ہی اسی بنا پر تھی۔ تو آپ نے یہ کہلا بھیجا کہ ہم اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ 1400 کے قریب صحابہ آپ کے ہمراہ تھے، جنگ کی کوئی بات نہیں تھی، تو روانہ ہو رہے تھے مکے سے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا ہوا تھا، ان کو تو اس سے بڑی خوشی تھی
کہ ایک تو کعبے کی زیارت ہوگی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت اس قسم کا باسعادت سفر، پوچھیے نہیں ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا تھا۔ لیکن یہ جو اعراب تھے ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ وہ قریش تو یہاں بیٹھے ہوئے چین نہیں لینے دیتے ہم لوگوں کو، اور اب یہ فیصلہ ہے کہ ان کے گھر چلے چلے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں تو وہ بھون کے رکھ دیں گے ہمیں، چنانچہ یہ ساتھ نہیں گئے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پیچھے تو وہ تھا کہ وہ جو صاحب ایمان تھے صحابہ، جب وہ نازک وقت آیا ہے اور حضور نے کہا ہے کہ آؤ، جو تم نے خدا سے اپنے بیع و شراء کا ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اپنی جانیں بیچ دی ہوئی ہیں، ان کی تجدید کرو اس بیعت کی۔ اس جو بیچا ہے، بیعت کے معنی ہے بیچ دینے والی چیز، جو کچھ تم نے بیچا ہے اس کی تجدید کرو، تصویب کرو، توثیق کرو، کنفرم کرو، کیونکہ وقت آ گیا ہے اس کے پورا کرنے کا، اس عہد نامہ کے۔ اور وہاں یہ بیعت رضوان جسے کہتے ہیں، وہاں یہ بیعت لی گئی تھی، تجدید کہیے نا اس بیع کے معاہدے کی، اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ کہاں یہ گیا کہ رسول یہ آتے ہیں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کی توثیق کرتے ہیں، ان سے کہو کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ تھی اہمیت اس بیعت کی۔ اور اس میں ایسے موقع کے اوپر یہ جو تھے یہ پیچھے رہے، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے تو خامخواہ اپنے آپ کو شیر کے غار میں پھینکنے والی بات ہے، وہاں سے تو بچ کے نہیں آ سکتے، ہم نہیں گئے ساتھ۔ اب دیکھا کہ وہ جو کہا تھا کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں اترا، کس طرح اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں عمل کے وقت میں۔ کہا کہ سَيَقُولَ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ جب تم اب ان سے پوچھو گے جا کے کہ بھئی کیا بات تھی، تم ساتھ نہیں چلے، ہمارے پیچھے کیوں رہ گئے، کہا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب بات یہ تھی، گھر بار ہمارا ننگا تھا، کوئی پیچھے تھا نہیں دیکھنے بھالنے والا، حفاظت نہیں تھی، مال مویشی ہمارے ایسے تھے، اس لیے ہم ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے ہمارا جرم وہ سنگین نہیں ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، غداری کی ہے، بس یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے ہم نہیں گئے، اس لیے ہمیں معاف کر دیا جائے، بارگاہ خداوندی سے ہمارے لیے معافی طلب کی جائے۔ کہا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ ہوا دوسرا معیار، ایمان کے دل کے اندر نہ اترنے کا معیار، کہ یہ لوگ زبان سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو ایمان کی ایک شناخت تو یہ ہوئی، ایک نشانی یا ایک معیار یہ ہوا کہ دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہوں۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، قلندر کے معنی مردان مومن ہے۔ زبان ہو دل کی رفیق، دل اور زبان جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ پہلی شناخت یہ ہے کہ ان دونوں میں ہم آہنگی ہو، اگر یہ بات نہیں تو وہ منافقت ہے، کفر نہیں، کفر میں ہم آہنگی ہوتی ہے، انکار ہی صحیح، وہ دل سے انکار کرتے ہیں، زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ دل میں انکار ہوتا ہے زبان پہ اقرار ہوتا ہے، یہ ان کی بات ہے، پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، پھر جو کچھ تم کہتے ہو پھر وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے، یعنی قول اور عمل کی ہم آہنگی۔ تو ایمان کی لڑی یوں ہوئی کہ قلب اور زبان کی ہم آہنگی، اور جو زبان سے کہا جائے اس کی اور عمل کی یک رنگی، یوں ہوا، یہ ہوئے مردان مومن، جو دل میں وہ زبان پہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا۔ غور فرمایا عزیزان من اس آئینے کو آپ نے، دونوں چیزیں یہاں آ گئی،
یہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. اور ویسے تو اب اس دور کے اندر تو وہ ہر ایک کی یہی قریباً کیفیت ہے، لیکن یہ جو مردان سیاست ہیں ان کا تو شیوہ ہی یہ ہوتا ہے. ایسی مکیاولی سیاست چھا گئی ہے ساری دنیا پر، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری. کہ سیاست نام ہی اس کا ہے. ایک خاص زبان ہوتی ہے سیاست کی، ڈپلومیٹک لینگویج، کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا کوئی دوسرا معنی پہنا دیا جائے انہیں. زبانی الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ وہ ہوتے ہیں، اس میں بڑی ٹریننگ ہوتی ہے خاص طور پر. وہ بڑی الگ زبان ہے. الگ زبان کے یہ معنی نہیں کہ انگریزی زبان وہ نہیں ہوتی. الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے زبانی الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا الٹا معنی اس میں سے نکلا ہے. ڈپلومیٹک لینگویج. سیاست کا معیار ہی آج یہ ہے. جو اس میں سب سے زیادہ شاطر ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. یعنی یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. کہا یہ جو تم نے کہا ہے کہ نہیں ہم تو اس لیے رک گئے تھے کہ مال مویشی کی حفاظت کا سامان نہیں تھا، کیوں وہ بات کہتے ہو جو حقیقت نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کی منافقت سے، اس قسم کی دروغ گوئی سے تم قانون کو جھٹلا سکو گے؟ تم خدا کو فریب دے سکو گے؟ خدا کا قانون اس سے بڑا بالا ہے، اور اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں معلوم اور تحقیق کرنے کے کہ جو کچھ تم کہتے ہو فی الواقع وہی ہے یا تم منافقت برت رہے ہو. اس لیے اس کی بالادستی سے تم نہیں بچ سکتے. تو یہ دو چیزیں پھر آج ہمارے سامنے آ گئی کہ اسلامی نظام یا مملکت جسے آپ کہیں گے اس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ بالادستی اس میں قانون خداوندی کی رہے گی. مملکت کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے اور ہونے چاہیے جن سے وہ معلوم کر سکے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے یا یہ فریب دے رہا ہے، اور یہ محض کسی ظن و گمان وہم کے اوپر یا گمان کے اوپر نہ ہو. فی الواقع ایسے ذرائع ہوں جن سے یہ چیزیں معلوم کی جا سکیں. یہ جو کہا ہے بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، یہی بات نہیں ہے کہ خدا کو اس کا علم ہے. خدا کو اگر علم ہے اور وہ علم ادھر نہیں آتا تو اس مملکت کو یا ارباب حل و عقد کو ان کو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. خدا کو اس کا علم ہے. خدا کو کس بات کا علم نہیں ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے منافقین کے متعلق خدا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دیا تھا؟ جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے، یہ جو کھلی ہوئی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، قریش یا اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے ساتھ میدان جنگ میں، یا جتنی تکالیف انہوں نے پہنچائی ہیں اس مسلسل اس کشمکش کے اندر، وہ اتنی زیادہ کرب و اذیت رسان نہیں تھیں جتنی ان منافقین کی چالیں تھیں. یہ چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. یہ کیفیت تھی. بہت جی چاہتا تھا حضور کا بھی اور صحابہ کا بھی یوں کہیے کہ یہ ذرا نکھر کر معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون کون سے اس طرح کے منافق ہیں. خدا نے کہہ دیا رسول سے کہ ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، تمہیں خود ان کی چال اتوار کیریکٹر سے باتوں سے خود اندازہ لگانا ہوگا کہ ان میں سے منافق کون ہے اور پرخلوص مومن کون ہے. ہم نہیں بتائیں گے. تو خدا نے جو کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو جب تک وحی کے ذریعے سے خدا حضور کو نہ بتائے جو خدا کا علم ہے، تو از خود تو حضور کو نہیں علم ہو سکتا. از خود کے لیے وہی طریقہ بتایا
جو ہمارے آپ کے بھی کام آ سکے کہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا. ورنہ اگر خدا اپنے اس علم کی روح سے جو معلوم کیا ان منافقین کے متعلق اطلاع دے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹھیک ہے، وہ پہلے دن سے ان کو خارج کر دیا جاتا. لیکن یہ ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ تو نہ بن سکتا نا، اس لیے کہ ہمیں تو خدا وحی کے ذریعے سے نہیں بتلائے گا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ منافق ہے، فریب دے جائے گا، دھوکہ دے جائے گا. تو ہمارے لیے کیا بات اسوہ ہوئی؟ یہ کہ خدا نہیں بتائے گا، تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا. کیا بات ہے عزیزان. اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت کس طرح ہمارے لیے ابدی طور پر بھی ایک ہدایت نامہ بنتی ہے. کہا ان سے کہو کہ اصل میں بات یہ ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. کہنے لگے بات یہ تھی، تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں سے یہ بچ کے نہیں آئیں گے. یہ تھا تمہارے دل میں ان کے متعلق یہ گمان اور یہ ظن، جس کی بنا پر تم نے یہ کہا کہ ہمیں ساتھ نہیں جانا چاہیے. یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں منہ میں دھکیلنے کی بات ہے. یہ تھا گمان تمہارا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں قدم قدم پہ نظر آتی ہیں کہ منافقین کا یہ شیوا ہوتا ہے. بات یہ تھی دل میں، گئے اس لیے نہیں تھے ساتھ، پوچھا تو کہا یہ کہ نہیں صاحب دل سے تو ہم تمہارے آپ کے ساتھ ہی تھے. بات اصل میں یہ تھی کہ گھر بار خالی تھا، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم رہ گئے. قرآن بتاتا چلا جا رہا ہے کہ یہ بات تھی، ان نے گمان یہ کیا تھا کہ تم بچ کے نہیں آ سکو گے. اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان کے دل میں، وہ قرآن نے کہا ہے کہ بدترین وقت وہ ہوتا ہے انسان کے لیے جس میں تباہی آ جاتی ہے اس کی، کہ اس کے غلط کاموں کو شیطان بڑا مزین بنا کے اس کو دکھائی دیتا ہے، دکھاتا ہے. غلط کام بہت بڑا نیکی کا کام، اچھا کام نظر آتا ہے، اس کو مزین بنا دیتا ہے، وہ خوشنما بنا دیتا ہے. وہ یعنی اس کے جذبات، شیطان تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے جو مفاد پرستانہ جذبات ہوتے ہیں اپنے، وہ غلط کام کو بڑا حسین اور مزین بنا کر دکھاتے ہیں. غلط کام اگر غلط کی حیثیت سے سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی بھی بجوز ان چند کے کہ جو دانستہ غلط کرنا چاہیں، باقی کوئی بھی اس کام کو نہیں غلط کو کہے. نقصان رساں کام کو کوئی بھی نقصان رساں نہیں کہے گا. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے تباہ کن، نقصان رساں، لیکن انسان کے مفاد پرستانہ غلط جذبات اس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. یہ جس قدر تباہیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ اس نقطے کے لیے بہت تھوڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلط کام کو، جرم کو، گناہ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی علی الرغم کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں وہ دھڑلے سے یوں کرنے والے. اکثریت انہیں کی ہوتی ہے کہ جو غلط کاموں کو ان کے اپنے جذبات مفاد پرستی کے بہت مزین کر کے دکھاتے ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی اس کے لیے تعویلیں، بڑے بڑے غلط دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ یہ بات اصل میں یوں ہے، کوئی بات نہیں ہے ایسا کرنے میں سب کچھ. اور آج تو اس کے لیے لمبی چوڑی کسی دلیل و تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی سے پوچھئے کہ صاحب آپ یہ غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں دولت جمع کرنے کا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نہیں کیا ہوا ہے، سب کر رہے ہیں. چلیے سو سنار کی ایک لوہار، ایک ہی دلیل، سب کر رہے ہیں. تو وہ ہے سب کر رہے ہوں، جو غلط کام وہ صحیح ہو جاتا ہے، مزین کر کے دکھا دیتے ہیں. لیکن ان سے بتا دیجئے کہ ایمان کی بات ہم نے بتائی تھی کہ اس میں دل اور زبان کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. یاد رکھو، جو اس طرح سے ایمان نہیں لاتا کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، دل اور زبان ہم آہنگ ہو،
قول اور عمل کے اندر یک رنگی ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ جو یوں ایمان نہیں لاتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے عمل و امید کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں، تباہی جیسے کہتے ہیں اس کے مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ باقی رہا خدا، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی اس امداد کی اور نصرت کی اور تقویت کی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کو تو ووٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کے اندر اسی کے قانون کی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سے یہ جو بھول ہو گئی ہے نہیں ساتھ جا سکے، یہ اس کے لیے وجہ ہے و دلیل ہے، اور کہا یہ تھا کہ اس کی ہمیں معافی دے دیجئے، یا خدا سے کہیے وہ ہمیں اس کو معاف کر دے، مغفرت جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو تو معلوم ہے، اب آپ تو برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، درس کی یہ اصطلاح، قرآن کی یہ اصطلاحات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اس لیے ہر موقع کے اوپر مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ مشکل البتہ یہ ہوتی ہے ضرور کہ جو اب آپ نئے آتے ہیں درس میں، ان کے دلوں کے اندر کچھ سوالات اور اس قسم کے شکوک ابھرتے ہیں، وہ پھر بعد میں مجھ کو کوئی چٹھیاں لکھتے ہیں، کوئی آ کے پوچھتے ہیں، لیکن یہ تو درس میں ہو نہیں سکتا کہ ہر مقام پہ وہ ساری تفصیل جو میں 20 برس سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں ہر درس میں اس کو دہراتا جاؤں، یہ نہیں ہوتا درس کے اندر۔ کہا یہ کہ یہ اس کے لیے کہتے تھے کہ خدا سے کہیے کہ اس معاملے میں، جسے عام طور پہ معاف کر دینا کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری حفاظت کی جائے، جو نقصان اس سے ہمیں ہوگا۔ خیر، کہا یہ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدا سے یہ کہا جائے، یہ بات اس کی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہی بات یہ اس قسم کا من یشاء والی بات جو ہے وہ تو سارے قرآن میں بھری ہوئی ہے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے ترجمے ہمارے ہاں یہی ہوگے کہ خدا جس کو چاہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہے وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس ایک مفہوم سے ان الفاظ کے عزیزان من قرآن کا سارا نظام مقافات عمل کا ڈھیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہاں کا نظام عدل بھی جو ہے وہ خدا کی اسی نظام کا اصول مقافات عمل کے اوپر قائم ہوتا ہے، اسلامی نظام کا، کہ انسان کے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تباہی آتی ہے اس کی وجہ سے، حفاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کامیابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، ناکامیاں ہوتی ہیں اس کی اپنے وجہ سے۔ خدا نے تو قوانین دے دیے ہیں، رہنمائی دی ہے، سیدھے راستے پہ چلنا، غلط راستے کی قدم اٹھانا، یہ اس کے اپنے فیصلے پہ ہے۔ اس نے دونوں راستے صرف دکھائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ پھر ان کو غلط راستے پہ چلنے والوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے، تو وہ تو جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلا دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلی دفعہ نہیں آئی، 20 سال سے آتی چلی آ رہی۔ شکوک پیدا ہوتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ احباب، تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے، آپ احباب کی محنت بچانے کے لیے میں نے سب کچھ لکھ بھی دیا ہے۔ کتاب التقدیر دیکھ لیجئے آپ، یہ من یشاء والی بحث جو ہے پورا میرا خیال ہے کہ چوتھا حصہ کتاب کا اسی کے اوپر منتشر ہے، کہ بڑا اہم ہے۔ یہ جو ہی آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ سوچئے نا کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں قرآن کے متعلق۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے یا بخش دے یا مغفرت کر دے۔ کہو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے ان نقصانات سے محفوظ رہنا، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جو ایسا نہیں چاہتا اسے بہرحال نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ غلطی ہو گئی ہے، اس کے نقصان رسان نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہت ذرا بڑا اچھا کام کر کے دکھاؤ۔ حسنات جو ہیں وہ سیئات کو لے جاتی ہیں۔
یہ ہے میں یشاء کے معنی کہ غلطی اگر ہو گئی ہے اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو نقصان رساں نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے اس سے میں کسی طرح سے محفوظ رہ جاؤں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ وزنی نیکی کا کوئی کام کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس سہو اور خطا اور اس برائی کے اس غلط کام کے نقصان رساں نتائج سے بھی محفوظ کر دے گا تمہیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ بہت بڑا وزنی ہوگا اور کچھ کامیابیوں کی چیزیں بھی تمہارے حصے میں آ جائیں گی۔ اس نے اصول دیا ہے، ثقلت موازین اور خفت موازین کا میزان کھڑی کی ہے، پلڑے ہیں اس کے اندر، برائیوں کا پلڑا اور بھلائیوں کا پلڑا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر کسی وقت تمہاری برائیوں کا پلڑا جھک گیا ہے، زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کو اونچا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خدا سے کہو کہ ذرا اس کو اونچا کر دیجئے، طریقہ یہ ہے کہ بھلائیوں کے پلڑے میں زیادہ ڈال دیجئے، خود بخود وہ پلڑا جھک جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ غور فرمایا کہ ایک تشبیہ سے قرآن کتنے اہم معانی بیان کرتا ہے، حقائق بے نقاب کر دیتا ہے۔ کیا طریقہ اس نے بتایا ہے مغفرت حاصل کرنے کا، میزان پلڑے کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک ذرہ اس نے یہ کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک ذرہ عمل کا اس میزان خداوندی میں، وہ قانون مکافات عمل کے میزان میں تلتا ہے۔ اب اس میں تو یہی بات ہے کہ جس قسم کے اعمال ایک پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا جھکے گا۔ تمہاری غلطیوں کے، گناہوں کے، جرموں کے ذرات جس پلڑے میں جمع ہو رہے ہیں، اگر وہ جھک گیا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، لیکن بچ سکتے ہو اگر دوسرے پلڑے کے اندر بھلائیوں کے اندر بھلائیوں کے ذرات زیادہ داخل کر دو۔ یہ طریقہ ہے من یشاء کا، یہ انسان کے اوپر ہے، یہ ذمہ دار ہے اپنے ہر کام کا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں جانے والے کام کرے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو نہیں جانا چاہتا، جہنم میں جانا چاہتا ہے، برائیوں کا کام کرے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جو اس قسم کے کاموں کے بعد ندامت کے اشک ندامت اس کی ارکے ندامت اس کی پیشانی پہ آتے ہیں، اور پھر وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ جسے ہم توبہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، اس نے کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا، وہ کام کرے کہ جو ان غلط کاموں کے نقصان رساں نتائج کا ازالہ کر سکے اور کچھ اس کے حصے میں مثبت پازیٹیو اور اس کے حصے میں بھی آ جائے۔ وہ کہا جب یہ کچھ کرو گے تو کان اللہ غفور الرحیمہ۔ کیا بات ہے دونوں لفظوں کی۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ زیادہ اچھے کام کرو تو ایک تو وہ جو غلط کاموں کا نتیجہ تھا نقصان رساں، اس سے بچ جاؤ گے، وہ تو ہو گیا غفور، اس سے بچانے والا، بخشنے والا نہیں ہے، بخشش کا سوال نہیں ہے، وہ بچاتا ہے۔ بچنا ہے، مغفرت کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں، تو وہ غفور بھی ہے۔ اور اس کے بعد جب تمہارا یہ بھلائیوں کا حسنات کا پلڑا اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ اس کا ازالہ تو اس نے کر دیا، پھر اور بھی اس کے اندر ہے، تو کہا پھر سامان نشو و نما بھی ملے گا، رحمت بھی ملے گی، غفور الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا نا عزیزان من، قرآن کی آیات میں جہاں خدا کی صفات آتی ہیں وہاں کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیوں قرآن لایا، یہ ایک لفظ کیوں لایا، بڑا اہم ہوتا ہے وہ۔ اور وہ تو اس کے نکات جو ہیں، اس جو پہلے بیان کیا گیا ہے، حقیقت میں اس کی تائید میں ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی صفات جو بیان ہوتی ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہوتی کہ شاعری جو ہے کہ یہ لکھ دیا تو کیا، وہ لکھ دیا تو کیا۔ غفور الرحیم۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ۔ کہا جب تم کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ غنائم جو تمہیں حاصل ہوں گے، جنگ سے مال غنیمت ملے گا اور جو کچھ حاصل ہوگا، اس کی جھولیاں بھر بھر کر جب تم واپس لوٹو گے
تو اب یہ ان کا جی جل جائے گا کہ ہو ہم ساتھ کیوں نہ چلے گئے، ہمارے حصے میں بھی یہ جو کچھ آ جاتا۔ کہا یہ اس وقت کہیں گے کہ صاحب ہمیں جو ہوا ہے اس کو تو چھوڑ دو، اب ہم تمہارا اتباع ضرور کریں گے، اطاعت کریں گے، اور ہمارے اس وعدے کی بنا پہ اس میں سے ہمیں حصہ دے دو۔ ہماری توبہ تو ہوتی ہے زبان سے یہ کچھ کہہ دینا کہ ہاں صاحب بھول ہو گئی ہماری، یا اللہ میری توبہ، یا میری توبہ، تاکہ اس میں سے کچھ حصہ مل جائے ہمیں۔ وہ جنت کی نوما جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اتنا کہنے سے مل جائے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہتا ہم نے قانون بتایا ہے کہ کیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ سیئات جو ہیں ان کا ازالہ حسنات کا پلڑا جھکے گا تو ہوگا، یہ ہمارا قانون مکافات عمل ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے وہ غلطیاں کر دی، گناہ کر دیے، جرم کر دیے، اس کی وجہ سے سیئات کا پلڑا جھک گیا ہمارے ہاں کا، تو یہ نہیں کہ اس کے ازالے کا جو کچھ قرآن نے طریقہ بتایا ہے، خدا نے جو قانون بتایا ہے اس کے مطابق یہ کچھ کریں حسنات، تو جو کہ نہیں چاہتے یہ ہے کہ ان کی صرف بات مان لی جائے کہ ہاں صاحب جو کچھ پیچھے ہوا اس کو چھوڑیے، مٹی ڈالیے اس کے اوپر، آئندہ ہم آپ کیا اطاعت کریں گے، اور جو کچھ یہ غنائم وغیرہ ہیں وہ ہمیں بھی دیجیے۔ کہتے ہیں یہ خدا کے قانون کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کے حق میں تبدیل ہو جائے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ کسی کے حق میں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ قانون تو وہی ہوتا ہے قابل احترام جو کسی کے حق کسی وجہ سے جس میں تبدیلی نہ آئے۔ اگر انسان، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس قسم کا جی چاہا بنایا اور جس قسم کا جب جی چاہا اس کو ترمیم کر دی۔ ترمیم کے معنی بدل دینا ہوتا ہے نا اس قانون کو۔ کہتا خدا کے قانون میں یہ نہیں ہوتا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کی مرضی کے مطابق بدل جائے۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، کہا یہ جو خدا نے کہہ دیا تھا نا پہلے ہی کہ تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بنا پہ یہ بات بھی یوں قابل تسلیم نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ پچھلے کی جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو درگزر کیجئے، آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ اتنے سے ہی تمہاری بات مان لی جائے اور ہم کہہ دیں کہ ہاں صاحب مخلصانہ طور پہ تم مومن ہو گئے اور آؤ ہمارے ساتھ۔ کہا یہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ تو اس کے بعد اپنے عمل سے، اپنی روش سے یہ ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ فی الواقعہ جو کچھ ہم کر گزرے تھے اس پہ ہمیں ندامت ہے، آئندہ ایسے کام کر کے دکھاؤ جس سے معلوم ہو جائے کہ فی الواقعہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان اترا ہوا ہے۔ یہ ہے طریقہ، ایسے کرنا ہوگا تمہیں۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، جب تم ان سے یہ کہو گے کہ نہیں اس طرح سے یوں ہی ایک عرضی دے دینے سے تو معافی نہیں مل سکتی، اس کے لیے تو یہ کچھ کرنا ہوگا۔ کہا ہم نے جو کہا تھا نا کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، تم دیکھو گے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتنی شرطیں ورتیں جو تم ہم پہ عائد کر رہے ہو، اصل میں بات یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے کیوں بن جائیں۔ حسد کرتے ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جواب اس کا کسی غصے میں نہیں دیا، گالی نہیں دی، پھٹکارا نہیں ہے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھنا چاہتے نہیں۔ بہت تھوڑے ہیں کہ جو تفقہ سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ کیا بات ان کے خلاف کیا بات کہی ہے، یہ کہی یہی ہے کہ یہ سمجھ سے کام لیتے تو یہ بات ایسی نہ تھی جو سمجھ میں آ نہ سکتی۔ وہ جذباتی باتیں ساری کر کے یہ چلے جا رہے ہیں، پہلے غلط بیانی، پھر جھوٹے دلائل، پھر منافقت کا پردہ، پھر اس قسم کا وعدہ کہ جی آئندہ ہم یہ کچھ کریں گے۔ یہ جذباتی چیزیں تھیں۔
قرآن دلائل دے رہا ہے کہ نہیں بھائی قانون کی روح سے یہ بات ہے، یہ تو حسنات کا پلڑا ہے جو سیئات کے پلڑے کا ازالہ کر سکے گا۔ بات سمجھنے کی ہے، سوچ لو۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ سمجھ بوجھ سے تو کام نہیں لینا چاہتے، جذباتی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جذباتی طور پہ آپ کے لیے کچھ کہیں، آپ بھی جذباتی طور پہ کہہ دیں کہ اچھا چلو جاؤ معاف کر دیا۔ کہیں گے یہ بات یہاں نہیں ہے۔ قانون اسی کا قانون کہلا سکتا ہے عزیزان من جو جذبات سے بلند ہو، جبکہ کوئی قانون انسان کسی بشر کسی انسان کے قلب کے اندر سے نکلے گا، قلب کی رنگینی کا اثر اس میں کسی نہ کسی حد تک آ جائے گا، خواہ ایک فرد ہو، آمریت ہو، خواہ جمہوریت ہو اس قسم کی، خواہ ساری دنیا کے انسان مل کے بھی کیوں نہ قانون بنا دیں، اس میں ان کے اپنے جذبات کی رنگینی کا عکس ضرور آ جائے گا۔ اور یہی ہے بنیادی نقص جو مغرب کی جمہوریت میں ہے۔ اسلام قانون سازی کا حق کسی انسان کو دیتا ہی نہیں ہے، قانون صرف خدا کے بنائے ہوئے دیے ہوئے ہیں، اس میں جذبات کی بات نہیں ہوتی۔ خدا تو جذبات سے بہت بلند ہے نا، اور وہی قانون ہے کہ جو ابدی بھی کہلا سکتا ہے، غیر متبدل کہلا سکتا ہے، مکمل کہلا سکتا ہے، بدل نہیں سکتا، جذبات نہیں اس میں۔ تو قانون کی تو پہلی شرط یہ ہے جذبات کا دخل نہ ہو، اور وہ مرغ بعد نوا کی طرح مصلحتوں کے تابع روز بدلتا نہ رہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبکم عذابا علیما۔ ان سے کہو کہ بات بڑی صاف سی ہے، یوں ہی زبانی کچھ کہہ دینے سے اور تسبیحوں پہ یہ توبہ کے ورد کر لینے سے تو یہ بات نہیں بنتی۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ آئندہ آپ دیکھیے گا کہ ہم اطاعت کریں گے اور مقابلہ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو کہنے لگے یہ بات کوئی دور کی نہیں ہے، یہ لڑائیوں کا سلسلہ تو جاری ہے ابھی، اس کے بعد جو جنگ ہوگی اسی میں دیکھ لیجئے گا، آئیے گا۔ اگر تم نے صدق کے دل سے ساتھ دیا، میدان جنگ میں ساتھ گئے، جہاں فروشیوں کا ثبوت دیا آپ نے، تو یہ جو پہلے آپ سے غلطی خطا اور سہو ہو گیا ہے، جسے آپ تم کہتے ہو معافی، اس کی معافی یوں ملے گی، اس کے لیے تو خون کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو دیکھ لیں گے ہم کو، دیر کی بات کیا ہے، چلیے یوں صحیح دیکھیے آپ نے توبہ کے لیے شرط کیا لگائی گئی ہے۔ اور یہ حدیبیہ کی صلح کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی تھی خیبر کی جنگ تھی، جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی، بڑی سخت جنگ تھی وہ۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ پھر آخری جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑی۔ پہلے تو انہیں مدینے سے نکالنا پڑے گا، روز کوئی نہ کوئی سازش، روز کوئی نہ کوئی شرارت نکال کے باہر انہیں مقام تھا وہ خیبر، یہ وہاں بس گئے تھے، وہاں بسا دیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے بھی سازشیں کرتے تھے، باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جنگ پہ اتر آئے ہوئے تھے، قلعے بنا لیے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلی جنگ جو ہوئی ہے خیبر کی جنگ تھی، وہ آخری جنگ تھی جہاں سے ان کو پھر پورے ملک سے ہی نکال دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو اصلاح کے حد سے آگے بڑھ چکی ہوئی ہے، لا علاج ہو چکے ہوئے ہیں مرض اس کے منافقت کے، ملک میں نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ تھا وہ جنگ خیبر جس کے متعلق کہا کہ جنگ آنے والی ہے، ہونے والی ہے، آؤ اس میں شریک ہو۔ اگر وہاں تم نے واقعی اطاعت کی تو پھر تم دیکھو کہ اجرن حسنہ کتنا ملتا ہے تمہیں، اور اگر اسی طرح سے تم پھر گئے جیسا کہ اس سے پہلے پھرا کرتے تھے تو پھر یہ جو تمہارے خلاف سزا ہے پہلے سے بھی زیادہ علم انگیز سزا ہوگی تمہاری، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہاں قرآن ہے نا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اسی طرح سے اگر پیچھے رہ گئے تم تو پھر وہی کچھ کیا جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج،
کہنے لگا وہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں استثناء نہیں، مریض جو ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں جا سکتے، لولے لنگڑے ہیں وہ نہیں جا سکتے، اندھے ہیں وہ نہیں جا سکتے، تو یہ جو ہم نے کہا تھا نا جو نہیں جائے گا اس کے خلاف یہ سزا دینے والی تدبیر اختیار کی جائے گی، تو اس میں مستثنیٰ ہیں یہ لوگ۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ صاحب ہم تو اس معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کی معذوری تو قابل فہم ہے، وہ مستثنیٰ ہیں اس سے ساتھ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر جو اطاعت کرے گا خدا رسول کی تو اس اطاعت کے بدلے میں یہ جو کامیابیاں حاصل ہوں گی، کامرانیاں، فائز المرامی جتنی چیز بھی جس کو وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا کے اوپر جو ایک مملکت قائم ہوتی ہے اس کے نتائج حسنہ کو وہ اس دنیا کے اندر جنت قرار دیتا ہے، اور یہی پھر آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، آخرت کی جنت بھی اس کا نام ہو جاتا ہے۔ کہا انہیں یہ کچھ حاصل ہو جائے گا، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر اس سے پھر جائے گا پھر اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر جانے کے والوں کے متعلق قرآن نے جو دردناک سزا کہی ہے، قوموں کی زندگی میں وہ سزا کیا ہوا کرتی ہے؟ کہا سن لو وہ سزا کیا ہوتی ہے۔ قومیں جب حق کے راستے سے پھر جاتی ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اور وہ غلط نظام قائم کر لیتی ہیں، خواہ وہ ان اعراب کی طرح اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہنے والی ہوں، اور یہ تو مخاطب بھی ان کو کیا گیا ہے کہ جو واقعی مسلمان قوم تھی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، ان سے کہہ دو کہ اگر تم پھر گئے اس نظام سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ استبدال قومی، یہاں افراد کے جرائم کا ذکر نہیں ہو رہا، قوم کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ قوم غلط نظام اگر قائم کرتی ہے اور اس کے تابع زندگی بسر کرنے پہ مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر اس کا آخری جو عذاب جس کو ہم نے سمجھا ہمارے ذہن میں وہ وہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے قیامت میں جہنم میں وہ عذاب کے معنی یہ ہیں، ایسی سزا اس کی، ایسا انجام، ایسا عواقب اس کے اس قسم کے جہنمی۔ اور اس میں یہ بتایا کہ قوم جب یہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ ایک اور قوم آ جاتی ہے، وہ لے لیتی ہے، وہ اس قوم جیسی نہیں ہوتی۔ انہی جیسی اگر وہ قوم ہو تو پھر اس تبدیلی کے معنی کیا ہوئے؟ پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، وہ ان سے بہتر قوم ہوگی جو ان کا جگہ لے گی۔ لیکن یہ بہرحال یہ قوم جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا درد انگیز عذاب کیا ہے کہ قوم زندہ تو وہ رہے لیکن محکوم ہو جائے ایک دوسری قوم کی جو اس کی جگہ آ جاتی ہے۔ جگہ آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان سارے ان افراد کو یہاں سے جھاڑو پھیر کے نکال دیتی ہے اور ان کی جگہ آگے آ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیشتر ان میں سے قتل ہو جاتے ہیں، بیشتر ان میں سے بھاگ جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن قومی استبدال کے معنی یہ ہیں کہ ایک قوم کی حکومت، کامرانی، کامیابی، اس کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے، وہ ان پہ غالب ہو جاتی ہے، یہ محکوم ہو جاتی ہیں دوسری قوم کے، اور یہ سب سے بڑا عذاب گنایا ہے قرآن کریم نے۔ سورہ الفتح کی آیت 17 تک ہم آ گئے، عزیزان من 18 سے آگے، اور ایک اعلان ذرا سا افسوسناک بھی۔ آپ کو معلوم ہے اب آپ کو کہ میں ہر سال آپ حضرات سے کچھ چھٹی مانگا کرتا